حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء نے متعدد مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ آپ نے تو آپ یہ سنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے کبھی بھی جنتی جو ہے وہ صحابہ یہ شہر چاروں خلفاء جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان بن عفان، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی جنتی، اللہ کے نبی نے متعدد مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت کی۔ اس کے بعد 6 اور صحابہ ہیں، ان کو شامل کریں گے تو عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت کی متعدد مرتبہ، اور یہ تو اسی طرح عشرہ مبشرہ۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان کی شخصیت ایسی ہے جن کو حضور نے متعدد مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت کی۔ آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو پہلی جگہ جو خرید کر دی وہ ابوبکر صدیق نے جگہ خریدی تھی، مسجد نبوی بنا دی، لیکن نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، جگہ تنگ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جو آدمی فنا کے قلعے کے ساتھ جگہ ملتی ہے وہ جو خرید کر لے گا میں محمد اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جب یہ حضرت عثمان کے کانوں تک آواز پہنچی، اس آدمی کے پاس گئے، جا کے وہ جگہ خرید کر حضور سے آ کر کہا حضور میں نے مسجد کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے۔ اس وقت بھی آپ نے جنتی ہونے کی بشارت حضرت عثمان کو دی جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ بیر روما کنواں ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، باقی جو ہے وہ پانی کڑوا تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے بڑی تنگی، ہجرت کر کے جانا، خرچہ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بڑا مشکل کام تھا۔ وہ پانی جو ہے وہ خریدا کس طرح جا سکتا تھا؟ وہ یہودی کا کنواں تھا بیر روما، یہودی اس کا مالک تھا، وہ پیسوں میں پانی دیتا، ویسے پانی نہیں دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اس سے تکلیف پہنچی کہ میرے غریب مسلمان صحابی جو ہیں وہ کس طرح پانی خریدیں گے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی بیر روما کنواں خرید کر وقف کر دے مسلمانوں کے لیے میں محمد اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت عثمان کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے، کہا کہ بھائی کنواں بیچ لو۔ کہنے لگا نہیں بیچنا۔ کہا کہ جتنی رقم چاہتے ہو۔ اب رقم اس نے جو بڑھاتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک روایت میں 12,000 تاریخ نے، دوسری روایت میں 35,000 درہم، ایک روایت میں صاحب مشکات نے 1,00,000 درہم لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم میں 35,000 درہم میں آدھا کنواں دوں گا، آدھا کنواں اپنے پاس رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے رقم ادا کی، آدھا کنواں جو ہے وہ خرید کر حضور علیہ السلام سے آ کر کہا حضور اس نے آدھا کنواں بیچا ہے، میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ امام الانبیاء نے جنتی ہونے کی آپ کو بشارت عطا فرمائی۔ اب آدھا کنواں جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہو گیا۔ اب آدھے کنویں کی تقسیم کس طرح ہونی ہے؟ زمین تو تھا کہ آپ اس طرح حصہ لے لیں، میں اس طرح حصہ لے لیتا ہوں۔ کنواں ہے، کنویں کی تقسیم تو ہونی نہیں ہے۔ تقسیم کس طرح ہوگی؟ تقسیم اس طرح ہوئی کہ بھئی ایک دن آپ پانی بھر دیا کریں، ایک دن ہم استعمال کریں۔ پانی جو ہے اس کی تقسیم ہوگی۔ پانی اگر پانی نکالنا ہے، تقسیم کا تو طریقہ نہیں تھا، پانی نکالنا ہے، ایک دن آپ پانی نکال دیا کریں، ایک دن میں پانی نکال دیا کروں۔ اس طرح ان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہو گئی۔ اس دن جو دن حضرت عثمان بن عفان کے دن کا پانی نکالنے کا، اس دن وہ وقت ہو چکا تھا۔ اس دن مسلمانوں کے لیے عام اجازت تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پانی بھر لیا کرو۔ اب مسلمان 2 دن کا پانی جو ہے حضرت عثمان بن عفان کے دن باری کے دن یا 2 دنوں کا پانی بھر لیتے تھے۔ اب اس وقت پانی 2 دنوں کا اپنے پاس بھر لیتے ہیں، دوسرے دن جو ہے جب یہودی کی باری آتی تو پانی خریدنے کے لیے کوئی نہ آتا، اب اس کا پانی نہیں بکتا ہے۔ اب مسلم غیر مسلم جتنے بھی ضرورت مند تھے وہ سارے عثمان کی باری کے دن پانی بھرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے۔ اب امیروں کو بھی پانی خریدنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سارے پانی کا نہیں کم ہونا، وہ سارے پانی 2 دنوں کا بھر لیتے تھے۔ اب کوئی آدمی پانی نہیں اس سے خریدتا، اب حضرت عثمان کو کہتا ہے کہ دوسرا حصہ بھی خرید لو۔ آپ فرماتے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے،
آپ فرماتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری ضرورت تو پوری ہو گئی، ہم نے جو حصہ آپ نے اتنا مہنگا مجھے حصہ دیا جبکہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں تھا، وہ اتنے پیسے مانگے تو نے تو پہلے کنویں سے زیادہ پیسے اپنے کنویں سے زیادہ لے لیے، کہنے لگا نہیں جی بیچ دو آپ لے لیں، آپ نے فرمایا بتاؤ کتنے کا ہے، اس نے کہا جی اتنے دے دیں، اس نے آپ نے فرمایا نہیں، اور دوسرا حصہ 800 درہم میں خریدی، باقی ان کا اب تو میری ضرورت ہماری ختم ہو گئی ہے، اب تو تیری ضرورت ہے بیچنا ہے تو 800 درہم ہوگا، باقی حصہ 800 درہم میں خریدا، پہلا حصہ 1,00,000 درہم میں خریدا، تینوں میں نے آپ کو روایتیں یہ سنائی، 12 35 اور 1,00,000 کی، تو پہلا حصہ تو امام الانبیاء نے جو ہے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، اور اسی طرح جو ہے وہ صحابہ مختلف فاروق عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ غزوہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے چندے کی اپیل کی، وہ آپ روایت میں سنتے رہتے ہیں، آپ اتنے سخی تھے اتنا آپ نے چندہ دیا، گویا کہ روایت میں آپ کو تفصیل میں جب وقت کی ضرورت ہے وقت نہیں ہے، یہ 30,000 کا لشکر تھا، تو اس میں سے مفسر یہ مؤرخین حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان نے تہائی شرکاء جو تھے ان کا آپ نے خرچہ اٹھایا، گویا کہ 30,000 بندہ شریک ہے، 10,000 بندے کا خرچہ عثمان ابن عفان نے دیا تھا، تنگی بڑی تھی، اس کو کہتے ہیں غزوہ عسرا، عسرا کہتے ہیں وہ زمانہ جب بڑی تنگی کا تھا، لوگوں کے پاس مال ہی نہیں تھا، بڑی تنگی تھی، اب جانا جو ہے ضروری تھا، وہ تقید بہت کر رہے تھے، جتنی آپ نے اس غزوہ کے لیے تحقیق کی، آپ نے چندہ کے لیے اپیل کی، ایک مرتبہ اپیل کی، پھر اپیل کی، پھر اپیل کی، ہر مرتبہ حضرت عثمان ابن عفان چندہ دیتے گئے، 100 اونٹ دیا، پھر 200 اونٹ دیا، پھر 600 اونٹ دیا، حتیٰ کہ 1000 اور 950 اونٹ دیا، 50 گھوڑے دے کر 1000 کی تعداد پوری کی، مالی معاملت میں آپ نے پھر چندہ کی اپیل کی، تو حضور جو حضرت عثمان اپنی آستین میں وہ چندہ درہم لے کر آئے، یہ آستینیں نہیں ہوتی تھی، بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھی، چھوٹی ہوتی، اس میں لوگ درہم لیتے تھے، وہ لے کر آئے، امام الانبیاء کی اس طرح دامن پھیلایا ہوا تھا، جھولی میں ڈالا، آپ خطبہ صاحب ہمارے بات نصیحت کر رہے تھے، اپیل کر رہے تھے، تو آپ نے آ کر اپنی کیا وہ آستین کو آپ کے دامن میں وہ درہم لٹائے، جب ڈالے آپ نے، حضور خوش ہو کر ان کو الٹ پلٹ رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے معذرت عثمان آباد حاضر یوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کام کرے گا اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، جنتی ہونے کی بشارت، یہ دعا ہے کچھ تفسیر ہے، باقی حضرات نے لکھا گویا کہ تہائی لشکر کا خرچہ عثمان نے اٹھایا، یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنے گھر سے نکلتے تو باغ میں چلے جاتے، اچھا موسم ہے، ہوا ہے باغ میں، تو فرمایا میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو وہ پہلے تھا باغوں کے ارد گرد جب وہ چار دیواری ہوتی دروازہ لگا ہوا، تو حضور بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکا، تو حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو، یعنی کہ وہ باغ کا دروازہ کھول دو، آنے والے شخص کو کہہ دو کہ بھئی اللہ کے نبی تمہیں جنتی ہونے کی اشارت دیتے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، امام بخاری امام مسلم نے نقل کیا اس حدیث کو، فرمایا کہ میں آیا، میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق دروازے پہ تھے، میں نے کہا حضور کی طرف سے آپ کو جنتی ہونے کی اشارت ہے کہ آپ جنتی ہیں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، امام الانبیاء کے صلاۃ والسلام یعنی کہ اچھے کلمات تعریف بیان فرمائی، وہ چلے گا جا کے بیٹھ گیا، پھر دروازہ کھٹکا، آپ نے پھر فرمایا آنے والے شخص کو جنتی ہونے کی اشارت دیتے، فرمایا کہ دروازے میں گئے تو فاروق اعظم تھے، دروازہ کھولا اور ساتھ ہی حضور کی طرف سے ان کو جنتی ہونے کی اشارت دی، پھر جو ہے وہ فرمایا کہ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکا، کہا کہ دروازہ کھولو، آنے والے شخص کو جنتی ہونے کی اشارت دیتے، تو وہ عثمان ابن عفان تھے، گویا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی متعدد مرتبہ بشارت دی، امام الانبیاء کسی کو ایک مرتبہ کہہ دیں، آپ کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ کسی کو جنتی ہونے کی بشارت دے دیں، وہی زندگی کے لیے اس کے لیے کافی ہے،
ایک مرتبہ کسی کو کہہ دیں تو وہی بس اس کے لیے کافی ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن وہ خوش قسمت نصیب ہے جن کو متعدد مرتبہ کبھی قرآن ان کو رضی اللہ عنہ رضی اللہ کہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، امام الانبیاء ان کو جنتی ہونے کی بشارت دیں، تو ان شخصیات میں حضرت عثمان بن عفان ہے۔ اور حدیث میں آتے ہیں امام ترمذی نے کہا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوتا ہے، میرا جنت میں ساتھی عثمان بن عفان ہوں گے۔ اب دیکھیں اس سے بڑی اور بشارت کیا ہو سکتی ہے۔ باقی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ آپ خلیفہ ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ سن 24 ہجری کے ابتدائی دن میں گویا کہ محرم کی 2 تاریخ تھی، یکم محرم 2 تاریخ کو آپ خلیفہ ہو گئے تھے۔ سن 24 ہجری تھی، 35 ہجری اور 36 ہجری میں گویا کہ آپ کی خلافت 12 سال تقریباً 12 دن کم ہے، یہ کم و بیش آپ کی خلافت ہے۔ پھر آپ کا محاصرہ جو ہے بھائیوں نے انہوں نے جب کیا تو وہ لوگ جو ہیں یہ تھے کہ خلافت چھوڑ دو۔ اب روایت میں آتا ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ خلافت چھوڑ دیتے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ چاہیے تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیتے۔ حقیقت میں آپ نے خلافت کیوں نہیں چھوڑی؟ حضور علیہ السلام نے زندگی میں ہی یہ بشارت دی تھی اور زندگی میں ہی آپ کو کہہ دیا تھا، آپ کے کہنے کے مطابق نہیں خلافت چھوڑ، وگرنہ آپ خلافت چھوڑ دیتے۔ حضور علیہ السلام نے کہا، ابو داؤد نے ذات کا ذکر کیا، ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے یا دیگر حدیث کی نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا اللہ کی ذات مجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے، یعنی کہ خلافت کو قمیص کے ساتھ تشبیہ دی، کرتا قمیص یہ پہنی جاتی ہے، خلافت کی قمیص پہنائیں گے۔ جب فتنوں کا زمانہ اٹھے گا، بڑے فتنے ہوں گے، تو اس وقت جو ہے وہ لوگ مطالبہ کریں گے کہ یہ قمیص نہ اتارنا، یہ قمیص نہ اتارنا، گویا کہ خلافت سے دستبردار نہ ہونا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ خلافت سے استعفیٰ آپ نے نہیں دیا، مظلومانہ شہادت آپ نے قبول کی۔ پھر لوگ کہتے رہے کہ مقابلہ کرنے، وہ گٹھی بھر جماعت تھی، وہ بہت زیادہ نہیں تھے کہ وہ اس طرح جو ہے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جب آپ کو لوگ مشورہ دیتے کہ حضرت طاقت کا استعمال کر لیتی ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ جو ہے یہ حکومت شروع ہوئی، 22 لاکھ مربع میل پہ فاروق اعظم نے ایک حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی، تو 44 لاکھ مربع میل تک عثمان بن عفان کی خلافت پھیلی ہوئی تھی۔ 44 لاکھ مربع میل، اتنی بڑی خلافت، وسیع عریض جو ہے وہ جو زمین پہ ان کی خلافت تھی تو بڑی طاقت تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ان کو جو ہے جنہوں نے محاصرہ کیا تو ان کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے لیتے ہیں، طاقت استعمال کر لیتی ہیں۔ آپ جواب میں فرماتے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ الرسول میں خون خرابی آئے، حضور کے شہر میں یہ خون جو بہہ جائے میری وجہ سے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ دوسروں کا خون اپنی وجہ سے نہیں پسند کیا، اپنا خون بہا دیا، اپنا خون بہا لیا۔ 40 دن تک آپ کا محاصرہ رہا، 40 دن تک آپ کو جو کنواں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کیا تھا اس کا پانی نصیب نہیں ہوا۔ آپ ان کی مظلومہ میں شہادت پڑے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کن حالات سے عثمان بن عفان گزرے ہیں، اور آپ نے اپنی گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، او لوگوں میں وہ شخص ہوں جس نے بیر روما کنواں خریدا تھا اور امام الانبیاء نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی اور میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، تم اس کی شہادت دیتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا آج 40 دن ہو گئے میں اس کا پانی نہیں پی سکتا، باقی پانی تو کڑوا تھا، اس کا ہی میٹھا پانی تھا۔ کہا کہ لوگوں مسجد کی توسیع کی باری آئی، امام الانبیاء نے کہا تھا تو جو مسجد کی توسیع کرے، جگہ خرید کر دے، اس کے لیے میں جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ میں نے مسجد کی توسیع کے لیے جگہ خریدی تھی، کیا تم اس کی شہادت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی دیتے ہیں۔ فرمایا یہ آپ نے ایک ایک بار حدیبیہ یہ
حدیبیہ کی بیعت رضوان کا ذکر کیا، کرنے کے بعد جب ہر ایک بات کی تصدیق کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، جو باتیں میں نے کہی یہ مخالفین بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے طاقت نہیں استعمال کی۔ آپ کی مظلومانہ شہادت جو ہے 18 ذوالحج کی زیادہ تاریخ آتی ہے، باقی کم و بیش تاریخوں میں ہے، تو ہم جو ہے یہ ذوالحج کے دنوں میں یہ کم و بیش جو ہے دنوں میں آگے عثمان بن عفان کو باہر اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے خراج تحسین پیش کرتی ہیں، وگرنہ وہ شخصیات جن کو قرآن پاک رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے، امام الانبیاء کی زبان بار جنتی ہونے کی، ہمارے کہنے سے یا نہ کہنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کی ذات نے مقدس شخصیات کے فعل اللہ کی ذات ہماری بھی نجات کا ذریعہ بنا۔